अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में जब देखते हैं तो तमाम सहाबा कोई बैठे हैं, उन्हें उठने नहीं आ रहा, कोई लेटे हैं, उन्हें बैठने नहीं आ रहा, कोई चलने नहीं आ रहा, सब कमज़ोर हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1967 हदीस नंबर है। ऐ मेरे भाइयों, ये तुम्हें क्या हो गया? क्यों तुम इतने कमज़ोर हो गए? इतने तंदुरुस्त थे तो बैठने वाले को उठने नहीं आ रहा, सोए वाला को उठ के बैठने नहीं आ रहा, खड़े वाले को चलने नहीं आ रहा। ये इतना कमज़ोर क्यों हो गए? किस चीज़ ने तुम्हें कमज़ोर किया? तो साहबा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, हम रोज़े से हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब कौन सा रोज़ा? तो साहबा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, वही रोज़ा जो आप रखते हैं। बोले, वो रोज़ाए वसल, वो रोज़ाए वसल वो तुम्हारे लिए नहीं है। तो साहबा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, फिर आप वो रोज़ा रखते हैं, इसलिए हमने सोचा कि जो आप पर लाजिम है वो हम पर भी फ़र्ज होगा, इसके लिए हमने रखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आपके जैसा नहीं हूँ। कौन है तुम में मेरे जैसा जो मेरी नकल करने पर आए? मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं खाने की हाजत नहीं है मुझे, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता है और पिलाता है। तो कितने कम समझ लोग हैं मेरे भाइयों, जो लोग बिंदास कहते हैं कि नबी हमारे जैसे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने ज़ुबान से कह रहे हैं कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ, फिर भी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि वो हमारे जैसे हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे नहीं है मेरे भाइयों। वो बहुत आला और अफजल हैं, मर्तबे में भी, रूहानियत में भी, जिस्म में भी, और अल्लाह ताला बनाने में भी। इंसान के जैसे वो नहीं है, इंसान की मिसाल हैं वो, लेकिन वो बशर नहीं है मेरे भाइयों। अपने जैसा मत कहो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, आप कह रहे हैं कि नबी हमारे जैसे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जगह कह रहा है कि मेरा नबी को मैं नूर से बनाया, और आप कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह मिट्टी से बनाया। क्या देखिए, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहने के बावजूद, और एक बात है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं इल्म का समंदर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, और अली उस शहर का दरवाज़ा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नबी अनपढ़ है, नबी के पास वो इल्म नहीं है। फिर मेरे भाइयों, हम किस राह पे चल रहे हैं? क्यों हम कुरान और हदीस से, अल्लाह से और अल्लाह के रसूल के बातों से हम अपोजिट में जा रहे हैं? हमें क्या मिलता है? ज़रा सोचो मेरे भाइयों। जब अल्लाह ताला कह रहा है और नबी कह रहे हैं, तो हमको इनकार करने की क्या ज़रूरत है? ये हमारे समझ में नहीं आता मेरे भाइयों, क्योंकि इब्लिस ने हमें इतना गुमराह कर चुका है कि हमें सही और गलत की फ़र्क तक नज़र नहीं आ रहा। जब अल्लाह कह रहा है कि मेरा महबूब स्पेशल है, तो आप भी कहो कि ऐ अल्लाह, तेरा महबूब स्पेशल ही है। तो अल्लाह कह रहा है कि मैंने मेरे नबी को मेरे नूर से बनाया, तो आप भी कहो कि हाय या अल्लाह, तूने तेरे नबी को नूर से बनाया। जब नबी कह रहे हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, तो आप भी कह दीजिए
کہ ہاں یا رسول اللہ آپ علم کے شہر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے علی کے بغیر راستہ نہیں ملتا ہے، تو آپ بھی کہو کہ علی کے بغیر راستہ نہیں ملتا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کہنے کے باوجود اس کے اپوزٹ میں من گھڑت باتیں کرنے سے کیا اللہ خوش ہو جائے گا میرے بھائی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہو جائیں گے؟ نہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ بیٹھو، ایک طرف بیٹھ کر سوچو یہ بات کو کہ میں قرآن کی آیتیں اور حدیث کی دلیل کے ساتھ جب بولتا ہوں تو اس پر تحقیق کیجئے کہ اللہ ایسا کہہ رہا ہے۔ ابھی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ 1967 کچھ تو ہے، ابھی بولا میں حدیث 1967 ہوگا شاید، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، پھر آپ کہہ رہے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اپنے غلطیوں کو سدھارو، اپنے عقائد کو سدھارو۔ جب تک عقائد ہمارے سدھر نہیں جاتے تب تک ہمارا کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا میرے بھائیو۔ اب ایک جگہ پر میں نے پڑھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز لوگ پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے۔ قیامت کے روز لوگ پہاڑ اتنے بڑے بڑے نیکیاں لے کر حشر کے میدان میں حاضر ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ذرے کی طرح ان کے نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ مطلب نیکی کے لیے اگر کچھ کام کرو گے وہ تمہارے کام نہیں آئے گی میرے بھائی۔ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام کرو، وہ نیکی بھی ہو جائے گی اور وہ تمہارے کام بھی آئے گی۔ ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی کئے میں ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ رسول کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں، ان باتوں کو سمجھو میرے بھائیو۔ بہت بہترین چیز ہے یہ انسان، لیکن یہ انسان جانور سے بدتر ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون اور نمرود، شداد، یہ ہمارے عقائد کو، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر وہ شرمائیں گے، ارے باپ رے اتنے بڑے گنہگار۔ تو میرے بھائیو، بہت بڑے بڑے ہم گناہ کرتے ہیں۔ ابھی دیکھو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا اختیار نہیں، کہتے ہیں نا لیکن ایک ابو جہل اللہ کے نظر میں نالائق، اللہ کے نظر میں نالائق تو ہمارے نظر میں بھی نالائق، اتنا علم رکھنے کے باوجود ابو جہل تحقیق کے لیے کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھاؤ۔ اسے پتا تھا اگر یہ نبی ہے تو چاند کے ٹکڑے کرے گا۔ پھر آپ ابو جہل سے بدتر ہو گئے نا میرے بھائی، کہ نبی کے ہاتھ میں یہ اختیار کہاں ہے کہ وہ چاند کے ٹکڑے کرے۔ یہ ہم کہتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے، جو کلمے سے انکار کیا اسے یقین ہے کہ نبی چاند کے ٹکڑے کر دے گا، چاند پہ، سورج پہ، ہر چیز پہ نبی کی حکومت ہوگی، یہ وہ جاہل کو پتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو ہم ایمان والے کہتے ہیں، ہمیں یہ بات پتا نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ میرے مٹھی میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نہیں کہتا کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے، تیرے مٹھی میں جو چیز ہے وہی بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ یہ بات اس لیے ابو جہل ٹیسٹ کر رہا تھا کہ اسے پتا تھا کہ نبی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، نبی کسے کہتے ہیں۔ نبی غیب کا علم جانتا ہے، جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے،
جو راز اللہ جو راز ہے اس کو جانتا ہے، اسے پتا تھا، اس لیے وہ ٹیسٹ کیا، لیکن اس کے قسمت میں ایمان نہیں لکھا تھا میرے بھائی، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایمان پائے، اس لیے وہ ہلاکت میں چلا گیا۔ لیکن اس نے بہت کوشش کی کہ ٹرائی کر کے دیکھیں گے، ایسی تحقیق کر کے دیکھیں گے، ایسا دیکھیں گے، ویسا دیکھیں گے، اس کے مقدر میں اس کے نصیب کے اندر نہیں تھا ایمان، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں گمراہ کر کر اسے بدنام کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو ایک بہانہ چاہیے اپنے طرف کھینچ لینے کے لیے۔ کسی بھی ایک ادا اگر اللہ پسند کرے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر ہمیشہ نیک کام کرتے رہو، ہر ہمیشہ اچھا کام کرتے رہو، ہر ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے رہو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو وہی ایک ادا پسند آ جائے اور ہمیں ہدایت دے دے میرے بھائی۔ انشاءاللہ اگلی بار کچھ بہترین موضوع کے ساتھ آؤں گا انشاءاللہ۔ دعا کیجیے میرے لیے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو دوسروں تک پہنچاؤ، شیئر کرو اور لائک کرو میرے بھائی۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔